اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم ایک لیٹسٹ ججمنٹ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 25 مارچ 2021 کا فیصلہ ہے۔ یہ سول پٹیشن نمبر 1127/2020 ہے اور اسے مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اس کو سنا اور فیصلہ اس کا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی معروضات آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ اس کیس کی صورتحال کیا تھی کہ ایک شخص جو اس کا والد فوت ہو گیا ہے تو وہ ساری پراپرٹی خود ہی ہضم کرنے کے چکر میں انہوں نے کیا گل کھلائے۔ دوستو اس میں گفٹ کے نام پر جو پراپرٹی اپنے نام کر لی جاتی ہے اور اس سے وراثتی جو حصے دار ہوتے ہیں حقدار ہوتے ہیں ان کو محروم کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بڑی خوبصورت یہ ججمنٹ ہے، بہت اچھی ججمنٹ ہے۔ چلتے ہیں جی اس کی طرف۔ فاضل کونسل نے کا کہنا ہے کہ دعویٰ پٹیشنر کے بھائی نے کیا تھا جس میں گفٹ کے انتقال نمبر 1571 جو کہ 27 نومبر 1947 کو ہوا تھا چیلنج کیا گیا۔ تو جناب یہ جو دعویٰ کیا گیا اس میں 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے خوشی محمد کی اولاد۔ خوشی محمد کا ان کا کلیم تھا پٹیشنر کا کہ ساری پراپرٹی اس نے مجھے دے دی تھی، گفٹ کر دی تھی اور 3 بہنوں اور بھائی کو کچھ نہیں دیا۔ جس گفٹ کے مطابق ان کے والد خوشی محمد نے 49 کنال اور 13 مرلے زمین پٹیشنر کو گفٹ کر دی تھی۔ اب یہ جو دعویٰ تھا اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ گفٹ درست نہ ہوا ہے، تو سول کورٹ نے، سول جج صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ واقعی یہ گفٹ صحیح نہیں ہوا اور پٹیشنر کے خلاف کر دیا جو جعلی گفٹ ڈیڈز بنا کر پھر رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فاضل کونسل کا کہنا ہے کہ فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ ایڈیشنل جج نے ٹیکنیکل طور پر فیصلہ دیا جبکہ ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنر حاضر نہ ہو سکا، اس لیے اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اچھا میں اب آپ کو یہاں بتاؤں کہ جب سول کورٹ میں فیصلہ خلاف آ جاتا ہے نا تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی کہ جیسے سیشن کورٹ بھی بولتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ میں کیس فائل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی پیروی صحیح طور پر نہیں کی جاتی تاکہ لنگر آن کیس ہوتا رہے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ ہمارے عدالتی نظام میں۔ لوگ بیچارے مر کھپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں آ کے عدالتوں میں۔ تو اس صاحب نے بھی جو فراڈ کیا اپنے بہنوں اور بھائی کے ساتھ، وہ یہی کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ سول کورٹ نے، جو ٹرائل کورٹ ہے، اصل کام تو سول کورٹ کا ہے، اس نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، تو اس صاحب نے کیا کیا جناب، انہوں نے وہاں گئے ایڈیشنل کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور وہاں بھی پیروی نہ کی، اور یہاں آئے ہائی کورٹ میں سول ڈویژن میں، یہاں بھی پیروی نہ کی۔ اب اس کو بیس بنا دیا جی مجھے تو سنا ہی نہیں گیا سپریم کورٹ کے آگے۔ یہ ڈرامہ بازیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ فاضل کونسل کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پٹیشنر کو کبھی بھی میرٹ پر نہیں سنا گیا، نہ اپیلیٹ کورٹ میں اور نہ ہی ریوینل کورٹ میں، یعنی نہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہ ریوینل کورٹ میں۔ یہ دیکھیے گا میرے جو دوست احباب گفٹ اور وراثتی زمین کسی طرح سے بھی اس کی محرومی کا شکار ہے، وہ ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں۔ یہ خوشی محمد کی پراپرٹی کا مقدمہ
ہے جو کہ 22 سال پہلے فوت ہوا، یعنی 22 سال تک پٹیشنر صاحب جو تھے نا وہ اپنی ہی بہنوں کو اور بھائی کو دھوکہ دیتے رہے۔ پٹیشنر کا کہنا تھا کہ صرف ایک ٹرائل کورٹ نے ہی اس کو میرٹ پر سنا یعنی جو سول کورٹ جس سے ہار گیا ہے وہ مان رہا ہے کہ وہاں میرٹ پہ سنا ہے، باقی ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کا کہتا ہے جی مجھے تو وہاں سنا ہی نہیں گیا۔ بھائی سنا تمہیں کیا جانا تھا، تم پیش ہی نہیں ہوتے تھے، درخواست دی اور غائب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ٹیکٹس ہیں ٹائم ضائع کرنے کی، اذیت دینے کی۔ عدالت نے ان چیزوں کو انشور کیا کہ پٹیشنر اس حق سے محروم نہ ہو جائے جو کہ اسے گفٹ کی گئی، نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے جی ہم نے اس بات کو انشور کیا کہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے پٹیشنر صاحب کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی سٹوری کو۔ یہ زمین براہ راست پٹیشنر کو خوشی محمد کی طرف سے گفٹ نہیں کی گئی تھی، نہیں ابا نے ڈائریکٹ اسے گفٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بیان کیا گیا کہ اسے یہ جو گفٹ ہوا خوشی محمد نے کوئی پاور آف اٹارنی محمد صفدر کو دیا اور محمد صفدر کی طرف سے اسے پھر گفٹ ہوا، اور محمد صفدر صاحب اس کے بردر ان لا تھے، سالے تھے یا بہنوئی ہوگا، بردر ان لا انہی کو کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں ہم نے سول جج کے فیصلے کو پڑھا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد صفدر کے حق میں جو پاور آف اٹارنی ہے وہ پیش ہی نہیں کیا گیا، اصل پاور آف اٹارنی پیش ہی نہیں کیا انہوں نے سول کورٹ میں جہاں پہ ایویڈنس ہونی تھی۔ سول جج نے یہ بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفس سے جو اہلکار پاور آف اٹارنی کی تصدیق کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ ان کے پاس اس پاور آف اٹارنی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی پاور آف اٹارنی کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے نا سب رجسٹرار سے، تو ان کو طلب کیا ہوگا اور وہاں پہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے، جعلی جو تھا۔ پٹیشنر پر بار تھا کہ وہ ثابت کرے کہ یہ گفٹ درست تھا۔ اب سارے کیس میں یہ تھا کہ وہ گفٹ کو درست ثابت کیسے کرے۔ عدالت نے کہا کہ بھئی گفٹ کو اس کے اوپر ہی بار تھا نا، یہی کلیم کر رہا تھا نا کہ یہ گفٹ مجھے ہوا ہے، تو پھر اس کو ثابت کرے۔ تاہم سول کورٹ میں اصل پاور آف اٹارنی پیش نہ کیا گیا، اور نہ ہی جب دوبارہ سیکنڈری شہادت، ایک تو ہو گئی نا آپ کی پرائمری شہادت، سیکنڈری ایویڈنس میں بھی اس کو اجازت نہیں مانگی گئی کہ میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایویڈنس دے دی، اس کے بعد بھی بندہ کہتا جی ایک چیز رہ گئی مجھے اجازت دیجیے، سبمٹ ہو جائے گی ورنہ مجھے irreparable لاس ہو جائے گا، ایوی نہیں کیتا گیا، ہے ہی نہیں سی۔ فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس لکھتے ہیں کہ ریکارڈ نے ثابت کیا رجسٹرار کے پاس یہ پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ نہ تھا۔ دوسری بات کہ جس وقت کے پاور آف اٹارنی کی بات کی جا رہی تھی اس وقت خوشی محمد بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ پٹیشنر خود مانتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر 80 سال کی تھی، اور جبکہ دوسرے جو رسپونڈنٹس ہیں، جو اس کے دوسرے بھائی اور بہنیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تقریباً 100 سال کے قریب تھا۔ پٹیشنر اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکا کہ اس کے والد نے ان 2 بھائیوں اور 3 بھائیوں میں سے کسی کو پاور آف اٹارنی کیوں نہیں دیا۔ وہ چوتھے محلے جا کے انہیں صفدر نو دیتا، اور صفدر صاحب بردر ان لا لگتے ہیں پٹیشنر تے، ایک بھرا دے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ اگر خوشی محمد پاور آف اٹارنی بنوانے کے لیے ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے دفتر میں جا سکتا تھا تو پھر وہ ریونیو آفیسر کے پاس بھی گفٹ کے لیے جا سکتا تھا، تو اس نے پھر براہ راست گفٹ کیوں نہ کیا، کیوں پاور آف اٹارنی دے دی۔ دیکھیں نا، اب وہ کہتے ہیں جی یہ پاور آف اٹارنی ہے، پاور آف اٹارنی تو وہ پیش ہی نہیں کر سکے نا، جعلی بنایا ہوگا نا۔ تو عدالت کہتی ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے پاس جا سکتا ہے پاور آف اٹارنی کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے، بنانے کے لیے، تو پھر ادھر کیوں نہیں جا سکتا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ جعلی پاور آف اٹارنی انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے دیا گیا۔
जब एक मुसलमान फौत हो जाता है, ये अदालत हजूर का कहना है, तो उसके वारसान इसके कानूनी वारस बन जाते हैं, जैसा कि शरीयत ने असूल तय किए हैं। अफसोस का मकाम है कि पिटिशनर ने अपने दीगर बहन भाइयों को उनके वरासती हक से महरूम किया और पिछले 22 साल से उसने ऐसा किया हुआ है और उन्हें मजबूर होकर यह केस करना पड़ा। पिटिशनर ने एक झूठी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और फिर एक रिवीजन जो थी वो हाई कोर्ट में की, और पिटिशनर नहीं चाहता था कि इनका फैसला हो, लिंगर ऑन करने के लिए दरख्वास्त दी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सिविल जज का फैसला कानूनी तौर पर मजबूत है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि वारसान को उनके हक के वरासत से महरूम किया जाता है। इस केस को हम खारिज कर रहे हैं और उसको जुर्माना कर रहे हैं पिटिशनर को। दोस्तों, ये केस मैंने आपकी खिदमत में बड़ी तफसील के साथ पेश कर दिया है। अब यहाँ पर चंद नकात की मैं वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी जैली निकला। दूसरी बात इस केस में ये हुई कि पावर ऑफ अटॉर्नी थर्ड पर्सन को दे दिया गया, उसके थ्रू गिफ्ट करवाया गया, जो कि जैली होता है। गिफ्ट अगर करना है तो बंदा खुद करता है। तीसरी बात यह है कि आप ये मत समझें कि ये जो गिफ्ट अगर साबित सही हो जाता तो उसको मिल जाना था। नहीं, अगर ये गिफ्ट सही डॉक्यूमेंट्स भी साबित हो जाते तो तब भी ये पिटिशनर को प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी, क्योंकि ऐसा कोई गिफ्ट अगर किया गया है और जिससे वारसान महरूम हो रहे हो अपने वारासती हक से, तो उसे काबिल कबूल नहीं होता, उसे नल एंड वाइड करार दे दिया जाता है। यहाँ तो अदालत के सामने बात ही कुछ और थी ना। उन्होंने देखा कि जनाब ये तो है ही जैली पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके ज़रिए ये दिया गया, उसी की तरफ फिर अदालत चल पड़ी। वरना जो बेसिक बात तो ये है कि आप किसी को महरूम करने के लिए हिबा नहीं कर सकते, और अगर हिबा किया है तो उसका असूल खुद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन्हीं जज साहब ने, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो अक्टूबर 2020 में एक जजमेंट तफसीली आई थी, उसकी भी वीडियो यहाँ मौजूद होगी। उसमें बताया कि जनाब जब किसी को गिफ्ट करना है तो जिसको महरूम किया जा रहा है बाकी वारसान को, उनको रेवेन्यू स्टाफ तलब करे और कहे कि जनाब आपकी बजाय इसको गिफ्ट किया जा रहा है, आपको कोई इतराज़ है तो बताएं, या आपको इसके बदले कुछ मिला है, इसको गिफ्ट किया जा रहा है, क्या मसला है। और जब वो यहाँ पर जाकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं कि जनाब हमें तो कुछ नहीं मिला, ये फ्रॉड ही हो रहा है, तो वो वहीं पे अपनी मौत आप वो गिफ्ट वाला मामला मर जाता है। एक और बात जो ये है कि गिफ्ट सिर्फ 1/3 का बंदा कर सकता है, सारी प्रॉपर्टी का नहीं कर सकता। शरिया इसी को कहते हैं, लॉ ऑफ लैंड भी यही है। एक और बात ये है कि गिफ्ट जो है वो जो हकीकी वारसान, कानूनी वारसान होता है, उनके लिए नहीं किया जा सकता, उनको हिबा उनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको तो विरासत में से हक मिलना होता है। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपकी खिदमत में स्पेशली इसलिए अर्ज़ किए हैं कि विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से जो इबहाम पाए जाते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में ज़हरे कातल बने हुए हैं। हर घर में ये मसला बना हुआ है। भाई जैली तरीके से कागज़ बनाकर बहनों को या किसी एक भाई को महरूम कर देते हैं और वो फिर अदालतों में बेचारा धक्के खाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाएगा। मैं यहाँ पर ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, अल्लाह पाक से डर कर ये कहता हूँ कि बड़ा बुरा हाल होगा ऐसे लोगों का जिसने किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। नाजायज़ से मुराद है कि वारिस, अगर कोई कहता था जी वारिस कहता जी मैंने नहीं लेनी, और भाई नहीं भी लेनी तो उसको आप दें, उसका ये नहीं जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, आप दें उसको, क्यों नहीं वो लेता। तो अगर वो आपने उसको नहीं दी, वो आप जो खा रहे हैं और आपकी औलादें खाती रहेंगी, वो सरासर हराम है और हमेशा हराम ही कंसिडर किया जाएगा। तो खुदारा इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को की खातर असल ज़िंदगी को फरामोश ना करें।
بہت جلد موت نے ہمیں آ لینا ہے اور ہم نے منو مٹی میں چلا جانا ہے، اور یہ جو فراڈ دھوکہ بازی سے ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وراثتی معاملات میں، اس کے لیے تو 1400 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ فرما دیا۔ قرآن ہمارا کوڈ آف لائف ہے۔ قانون میں پرابلمز نہیں ہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز ہیں۔ قانون تو واضح ہے کہ ہر وہ ایکٹ جو کانسٹیٹیوشن نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوگا، دین کے خلاف ہوگا، اسے ہم قانون نہیں کہہ سکتے۔ مسئلہ پروسیجر کا ہے کہ جناب کیس بہت زیادہ ہیں عدالتوں میں، ججز کی تعداد تھوڑی ہے، اور پھر کچھ ہمارے جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ کیس کو لانگ کرتی چلی جاتی ہیں، فیصلہ نہ ہو اور اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے کہ جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی ایمان میں رکھے اور آخرت میں بھی ایمان کی موت ہو، یعنی آخرت میں جائیں موت جو ہمیں ملے وہ بھی ہمیں ایمان کی حالت پہ ملے۔ دوستو، یہ میری جو تگ و تاز ہے، یہ کوششیں جو ہیں ہول ہارٹڈلی میں کرتا ہوں، اور اس حوالے سے وراثت کے حوالے سے پاکستانی قوانین کو اور اسلامک جو معاملات ہیں وراثت کے حوالے سے کافی بھرپور کام ایک میں نے کیا ہے، کمپائل کر رہا ہوں ایک کتاب، جلد ہی انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی، اور وہ اس کا کام آج کل ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 ماہ تک وہ پبلش ہو جائے گی۔ وہ کتاب اسپیشلی میں نے اسی لیے تحریر کی ہے اور اس کو کمپائل کیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلہ جات اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، اور ہمارا جو یہ سب کانٹیننٹ کا خاص جو ایک پس منظر ہے سمجھ کے، وہ ایک کتاب ایسی بن جائے جو کہ قانون کے طالب علموں کے لیے، وکلاء کے لیے، ججز کے لیے اور عام آدمی کے لیے بھی، اس لیے میں اسے اردو میں کمپائل کر رہا ہوں کہ انگریزی میں اگر لکھ دی تو وہ عام آدمی جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے کہ میں کبھی بھی حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہ کھلاؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔